جہاں اب تک مرد حضرات کے قصے دیکھتے آئے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک میں غور کیا اور اسلام قبول کیا، وہاں خواتین کا بھی بڑا کردار ہے۔ خواتین بھی بڑی ایسی گزری ہیں، ان پہ بھی ذرا نگاہ دوڑائیں کہ انہوں نے بھی ایسے میدان میں کام کیا، انہوں نے بھی قرآن پاک میں غور کیا، پرکھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ اسلام قبول کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، شاید مرد حضرات کا ہی کام ہے کہ وہ ذرا قرآن پاک میں غور و خوض کریں، وہ ویلے ہوتے ہیں تو ان کا کام ہے علامہ شلامہ بننا اور آگے تبلیغ کرنا، یہ خواتین کا کام نہیں۔ جبکہ خواتین ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک عقیدے کی بیس پہ اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے خواتین کا اس جو ہے میدان میں بہت عمل دخل ہے۔ خواتین ہی ہیں جنہوں نے ان کو بھی یہ شعور کے ساتھ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، ان کو بھی اپنی ضرورت ہے اپنی نسلوں کی تربیت کی، نسلوں کی پھر بعد کی بات ہے، اپنی تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی حساب دینا ہے، تو یوں ہی ہم نے گھر کے کام کرتے نہیں قبروں میں جانا، ہم نے بھی یہ قرآن پاک میں شعور کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، ہم نے بھی اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ تو دیکھیں خواتین کا کیا کردار ہے۔ محترمہ پولین امریکہ میں پیدا ہوئیں، انہوں نے کیمیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا عملی زندگی اختیار کرنی چاہیے، یعنی ان کی سوچ تھی کہ تھوڑا سا ہٹ کے نا، یعنی جیسے اخلاق بھی ہو گیا، یعنی ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جو اچھے ہوں۔ تو کہتے ہیں تھیں وہ مسلمان نہیں، لیکن کیا ہوا کہ ایک روز کسی مسلمان ہمسائی نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا۔ یعنی کیوں دیا؟ ایسے ہی فٹافٹ کتاب کوئی کسی کو قرآن پاک کی کیوں دے دیتا ہے؟ یعنی تھوڑا سا دیکھتے ہیں نا اگلا بندہ تھوڑا انٹرسٹ لے رہا ہے، اس کا لگاؤ ہے عملی زندگی میں آنے کا، تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب لگا دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ترجمہ دیا تو پولین نے یہ کتاب لے کے نا شیلف پہ رکھ دی، تو کبھی کبھی اس کو دیکھ لیتی تھی۔ تو قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات تھے ان میں پولین کو بڑی دلچسپی ہونے لگی۔ کہتی ہے ایک روز میں معمول سے زیادہ کام کر کے تھکی سی تھی، تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا، چلو بیٹھ کے یہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سورۃ مزمل پڑھ رہی تھی، جس کے آخر میں 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب تم تھکے ہو تو جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، یعنی وہ آیت ہے نا فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ تو کہتی ہیں میں تھکی تو تھی، لیکن خیال آیا کہ اب مجھے بھی آرام کرنا چاہیے، مزید قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، خود قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے۔ تو کہتے میں نے قرآن بند کر دیا، مگر بستر پر لیٹے لیٹے بس خیالات پہ خیال آئی جائیں، ایک تانتا سا بند گیا خیالوں کا کہ عجیب کتاب ہے کہ اگر تم تھکے ہوئے ہو تو قرآن اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، یعنی بس کرو نہ آگے پڑھو۔ تو کہتے تھکاوٹ کے باوجود میں نیند نہ لے سکی، ایک ہلچل سی مچ گئی اندر۔ تو اب قرآن میں نا مزید مجھے کشش پیدا ہونے لگی، یعنی کتنی خوبصورتی سے اس نے یہ بات کہی نا کہ جتنا سا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، ادروائز چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں بس عجیب سا مجھے نا لگاؤ ہونے لگا قرآن پاک سے، مجھے احساس ہونے لگا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ تو کہتے ہیں ایک روز میں نے معمول کے مطابق قرآن اٹھایا تو سورۃ مومنین کی جو تلاوت شروع کی تو درذیل آیات گزری، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، جس کا آگے تک یوں ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جو ڈھیلے سے بنایا، انسان کو مٹی کے ڈھیلے سے بنایا، پھر اس مٹی کو ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس سے ایک مخلوق پیدا کی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ کی ذات بابرکت ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھ کے تو عجیب و غریب جو تھی نا وہ اطمینان کی کیفیت مجھے محسوس ہوئی کہ یہ تو وہی بات ہے جو سائنس آج کہہ رہی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی، انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ کہتے میرے ذہن میں عجیب سا یہ ہوا کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ایکس رے، دوسری جدید مشینیں، یہ تو اس وقت تھی ہی نہیں۔ اسی وقت دل نے گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یقیناً کسی بڑی طاقت نے کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں شرح صدر کے ساتھ میں نے کلمہ پڑھا، اقرار کیا اور مسلمان ہو گئی۔ اب اندازہ کریں کہ ان کو قرآن پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے غور و فکر کیا ان کو 2 باتیں بڑی کلک کر گئی تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو، مطلب زبردستی نہ تھوپو اپنے اوپر، یا اس حالت میں مت پڑھو کہ تم اکتا رہے ہو، تھکے ہوئے ہو، کیونکہ پھر وہ چیزیں انسان کے اندر نہیں اس طرح جذب ہوتی۔ بہرحال یہ چیز اس کو بڑی کلک کی، یہ انداز بڑا کلک کیا۔ سیکنڈ، پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ چیزیں جو قرآن پاک انفارمیشن دے رہا ہے یہ تو اتنے
سال پہلے کیسے اس کو تھی، اور یہ تصدیق انہوں نے اس ہستی کی اس آیت کے ذریعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہے. یقیناً یہ کسی بڑی طاقت کا کام ہے کہ جس کو آئندہ یعنی آنے والے سالوں کا پتہ تھا پہلے ہی کہ یہ جو ہے جدید مشینری کے ذریعے لوگ یہ جان رہے ہیں، لیکن اس کو پہلے سے ان چیزوں کا پتہ ہے. وہ کیسی ہستی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس سے پھر اللہ کی طاقت کا اندازہ لگایا، اور دیکھو امپریس ہو گئی اسلام سے، اللہ کو مان لیا، اللہ کی بات کو مان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. تو یہ چیز ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ساری آیات، کوئی ایک آیت کسی بندے کو کلک کرتی ہے تو دوسری آیت دوسرے کو کلک کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہر آیت کسی نہ کسی بندے کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور اس کو نا کلک کر جاتی ہے. تو بس میں بارہا یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو کون سی آیت کلک کر گئی، اور اس طریقے سے کلک کر گئی کہ آپ اتنا امپریس ہوئے کہ اس کو مانے بغیر نہ رہ سکے. کیا ہماری زندگی میں کبھی آیت ایسی گزری ہے؟ قرآن پاک کو اس نیت سے کھول کے دیکھیں تو صحیح، اس نیت سے پڑھنا تو شروع کریں. میں کہتی ہوں شاید آپ کو پہلا لفظ اتنا اٹریکٹ کر جائے، الحمدللہ رب العالمین جو سٹارٹ ہے نا، وہ لفظ الحمدللہ اتنا خوبصورت ہے، کبھی آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو لگے شاید مجھے اس لفظ سے پیار ہو گیا ہے. تو آپ کبھی غور سے پڑھنا شروع کریں گے نا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی راہیں کھولیں گے. بڑی آیات ایسی ہیں کہ جو آپ کے دل کو ایسے کلک کریں گی کہ ایسے چپکیں گی آپ کے دل کے ساتھ جا کے کہ آپ اس کو چھوڑنے والی نہیں پھر. تو بس کیا ارادہ آپ نے کرنا ہے، ارادہ کر کے دیکھیں کہ مجھے ابھی سے اس نیت سے قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پر اثر کلام ہے یہ، کہ جو باقی لوگ اتنے امپریس ہو رہے ہیں، ہم تو پھر مسلمان ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس سے امپریس ہوں.